آج کے موضوع کا نام ہے پیغام محبت۔ کیا ہے؟ اور پیغام محبت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میری امتیوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ سارے بولیے۔ اور محبت ذات کے لیے نہیں، بس آپ نے چند لمحے میرے جملے پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے درمیان کیا پیدا ہو جائے؟ محبت، پیار، انس، ہمدردی، خیر خواہی۔ ٹھیک ہے؟ آقا علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، معاشرہ خوبصورت ہو جائے، سوسائٹی خوبصورت ہو جائے، ماحول خوبصورت ہو جائے، فضا خوبصورت ہو جائے، ہمدردی پیدا ہو جائے، خیر خواہی پیدا ہو جائے، دل میں ایک دوسرے کا انس پیدا ہو۔ میری باتوں پہ غور کریں۔ میں ابھی تمیزی گفتگو کر رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیت کی طرف میں رخ کرنا چاہتا ہوں، پھر حدیث کا رخ کریں گے، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ تیاری کریں، یہ سالانہ پروگرام ہے، پیغام محبت اپنے دامن میں لے کے جائیں، پھر اس پر پیرا دیں عملی صورت میں، پھر مار کے قبر میں جائیں تو جاتے انشاءاللہ تیرا استقبال میرا آقا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور میزان پر جو رب قیامت کو پروٹوکول دے گا وہ بھی میں ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ یہ پیغام کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، آقا علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری امتیوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کیا ہو؟ محبت پیدا ہو، پیار ہو، انس ہو، خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، فکر ہو، اشتیاق ہو، طلب ہو، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکے۔ نمبر 2، دلوں میں دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، مخالفت نہ ہو، منافقت نہ ہو، کوڑ پن نہ ہو، گندگی نہ ہو۔ کون چاہتے ہیں؟ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ۔ اے میرے محبوب اسلام کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، میں رب فرما رہا ہوں کہ میں نے تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا ہے، تم میری نگاہ میں بھائی ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں، تم آپس میں کیا ہو؟ بھائی ہو۔ رب کہہ رہا ہے تم بھائی ہو، میرے آقا فرما رہے تم بھائی ہو۔ پھر جدائیاں کیوں؟ پھر لوٹ مار کیوں؟ پھر مخالفت کیوں؟ پھر جناب دھوکہ کیوں؟ فراڈ کیوں؟ پھر دشمن عداوت کیوں؟ رب فرما رہا ہے، میرے محبوب فرما رہے ہیں۔ آئیے قرآن مجید سے رخ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 54۔ موضوع کا نام ہے پیغام محبت، پیغام۔ آئیے محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہا، اور یہ خطاب بھی مومنوں سے ہے، یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ خطاب بھی مومنوں سے فرما رہا ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کا دنیا میں مبعوث ہونا بھی پیغام محبت ہے۔ نبی کا میلاد پیغام محبت ہے۔ آقا علیہ السلام، اس لیے تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، مفتی صاحب تشریف فرمائے علیلم بیٹھے ہیں، اس لیے میں ابھی بات کر رہا تھا حضرت صاحب سے، اور بلکہ علماء سے بات کر رہا تھا۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ لفظ عید بھی استعمال نہ کرو سرکار کے لیے، لفظ استعمال کرو محفل میلاد مصطفیٰ، محفل بلکہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد ایک مرتبہ ہوا ہے، ہر سال، ہر لمحہ، ہر گھڑی، 24 گھنٹے، 12 مہینے جو یہ ہو رہا ہے، یہ سارا ذکر میلاد مصطفیٰ ہے، ذکر ہو رہا ہے، میلاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہمارے جو تقویٰ اہل محبت ہیں وہ فرماتے ہیں لفظ جشن استعمال نہ کریں، جشن اور کاموں کے لیے ہے، دنیاوی کاموں کے لیے جشن ہوتا ہے، جشن میرے آقا کے لیے ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ اور عید کا معنی ہے آئی گئی، عید کا معنی لوٹتے رہنا، آنا جانا۔ فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام جب سے آئے ہیں واپس نہیں گئے، جب سے آئے ہیں بولیے واپس نہیں گئے ہیں۔ محفل میلاد، بلکہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، میں جملہ جو ایک ادب کا تھا، محبت کا تھا، محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کے میلاد کا پیغام یہی ہے،
یہ جھنڈیاں لگانے کا، یہ پرچم لگانے کا یہی پیغام ہے۔ گلیوں کو سجانا، جلوس نکالنا، جگہ جگہ پہ محفلیں ہو رہی ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، مدرسے چل رہے ہیں۔ کتنے چل رہے مدرسے، مساجد قائم ہیں، کتنے ہمیشہ کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن آئیے اس قرآن مجید کی آیت کی طرف غور کریں۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اے لوگو ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اللہ فرما رہا ہے من یرتد منا لوٹ جانا، پلٹ جانا، نکل جانا، ہائے ہائے، منکم تم میں سے، عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے نکل گیا تو رب کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہائے ہائے، رب کیا کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگو ایمان والو، اگر تم میرے دین کو پس پش ڈالو گے نا تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنی بات رب کرنے کے بعد رب نے ایک جملہ دیا ہے، وہ سننے والا ہے۔ رب فرماتا ہے، بڑا سننے والا ہے، رب کہتا ہے فسوف ان قریب، کیا ان قریب لاؤں گا یا بڑی جلدی لاؤں گا، کیا یأتی اللہ، تمہاری جگہ پہ، بقوم، ایک ایسی قوم لاؤں گا، ایک ایسا گروہ لاؤں گا، ایک ایسی جماعت لاؤں گا تیری جگہ پر، جن کو میں نے لاتے ہی ایک پروٹوکول دے دینا ہے۔ ہائے ہائے، آتے، ان کو آتے ہی میں نے ایک پروٹوکول دینا ہے۔ پروٹوکول کیا ہے؟ رب نے پہلے اپنی محبت کا دعویٰ کیا ہے، پھر ان کی محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے رب سے محبت، یہ دعویٰ میرا ہے، اس میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، میرے پاؤں پھسل سکتے ہیں، لیکن اگر رب فرمائے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، کمال یہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، لیکن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے کہ مجھے فلاں امتی سے محبت ہے تو دعویٰ مضبوط یہ ہے، مضبوط دعویٰ ادھر سے ہے، ہماری طرف سے مضبوط دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ ادھر سے ہے۔ کیونکہ محبت کا معنی ابھی علماء بیٹھے میں نے بھی بیان کیا تھا کہ المحبت ایثار المحبوب علی غیرہ، کیا ہم اس معیار پر ہیں؟ دوستوں میری باتوں پہ غور کریں، یہ سالانہ پروگرام سے پیغام ہے تیرے اور میرے لیے۔ محبت ہے کیا؟ ایثار المحبوب علی غیرہ، محبت یہ ہے ساری دنیا، بولیے ساری کائنات، مختصر کیا ہے؟ الغرض، پوری دنیا الغرض، اپنی جان پر اپنے آقا کو ترجیح دینا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ فوقیت دینا، ہم تو پانی بھی پیتے تو الٹے ہاتھ سے پیتے، تو نے کیا فوقیت دینی ہے؟ تو کھڑا کھڑا کھانا کھانا، تو نے فوقیت کیا دینی ہے؟ تو اپنے مسلمان کو لوٹنا ہے، تو نے میلاد کا پیغام لوگوں کو کیا دینا ہے؟ تو رشوت اور سود پہ لگا ہوا ہے، بےایمانی اور فراڈ پہ لگا ہوا ہے، کب تک؟ کب تک؟ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، مغالطے میں نہیں جانا، کسی کی طرف کسی کی بات کے پیچھے نہیں لگنا، قرآن و سنت کا مطالعہ کر۔ میرا آقا کے صحابہ جنتی ہو کر رو رو کر گئے، رنگ زرد ہو گئے رو رو کر، کیوں؟ فکر تھا، قرآن و سنت کی تعلیمات تھی ان کے پاس، ان کو پتا تھا موت حقیقت ہے، قبر حقیقت ہے، میزان حقیقت ہے، پل صراط حقیقت ہے، حساب و کتاب حقیقت ہے، جزا سزا حقیقت ہے، ساری دنیا مل جائے، دعا کرے، رب اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ لیکن علماء بیٹھے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات میں ساری کائنات بھی مل جائے، حقوق العباد رب نے معاف نہیں کرنے جب تک وہ معاف نہیں کر کے جس کا تو نے حق غضب کیا ہے۔ یہ نبی کا میلاد ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، یہی رب کا پیغام ہے۔ المحبت و ایثار المحبوب علی غیرہ۔ اگر اجازت تو ایک جملہ اور بھی کہہ سکتا ہوں، کمال ایک جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، ہائے ہائے، فرمایا المحبت الشوق الی المحبوب، محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر وقت اپنے محبوب کا دیدار کا دل میں اشتیاق رکھنا، تڑپ رکھنا،
کہ مجھے اپنے آقا کا دیدار ہو جائے. اور اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے, فرمایا المحبت دوام الذکر للمحبوب, دوام الذکر للمحبوب, کہ ہر وقت آقا علیہ السلام کے ذکر میں گم رہنا. پھر جس سے محبت ہوتی ذکر اسی کا ہی ہوتا ہے. اور سنو, اہل علم تشریف فرما ہے, ایک جملہ دینے لگا ہوں. میرا آقا نے فرمایا ہاں میری امتی, میرا میلاد منانے والے, میرے میلاد پہ گلیاں سجانے والوں, جھنڈیاں لگانے والوں, لنگر تقسیم کرنے والوں, میرا آقا نے فرمایا کار مجھ سے محبت جس طرح کرنے کا حق ہے. من احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ, کار محبت میرے ساتھ جس طرح کرنے کا حق ہے. پھر میری طرف سے بھی سن کہ جنت میں جہاں میں ہوں گا وہاں تو میرے ساتھ ہوگا. ہائے ہائے, اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے؟ اور دوستو سالانہ پروگرام سے یہ ارادہ کر کے نکلو کہ ہم نے المرء ممن احبا اس پہ عمل کرنا ہے. ہم نے ان لوگوں سے محبت نہیں کرنی جو قیامت کو مجرم قرار دیا جائے. آئیے محترم, ٹائم زیادہ ہو جائے گا, جو آپ کو اصل میں مقصد دینا چاہتا ہوں وہ سن لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں پھر تمہاری جگہ پہ ایسی قوم لاؤں گا جن کو میں نے آتے بہت بڑا گریڈ دینا ہے, بہت بڑا گریڈ, عہدہ, پروٹوکول دینا ہے. کون دے رہا ہے؟ نہیں, میں کوئی آپ کے ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا, کوئی سبحان اللہ نہیں کروا رہا, وہ میری عادت ہی نہیں ہے. میں کوئی تمہاری سبحان اللہ کوئی ہاتھ کھڑے کرانے سے کوئی میں گھر سے یہ نہیں کر کے آیا کہ میری واہ واہ ہو جائے. ہم نے قبر میں جانا ہے, نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہے. علماء سے پوچھو کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 7 میں رب نے کیا فرمایا ہے. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا ہے. رب نے پہلے تم سے پوچھنا ہے, اس کو پتہ سارا ہے. پہلے عوام سے رب پوچھے گا تمہارے پاس مبلغ آئے تھے تبلیغ کرنے والے؟ رب کو نہیں پتا. پہلے اللہ تعالیٰ مخلوق سے پوچھے گا آئے تھے, کہیں گے آئے تھے, تو کیا تمہیں سناتے رہے؟ پھر رب اللہ تعالیٰ پھر مخاطب ہوگا مبلغین سے کہ میں نے تمہیں تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی, پیغام دینے کے لیے گئے تھے, ان کو پیغام دیا ہے؟ مولا دیا. فرمایا کیا دیا ہے؟ اس کو پتہ ہے, پتہ ہونے کے باوجود پھر وہ پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی قوم لاؤں گا جس کو میں نے آتے ہی ایک پروٹوکول دینا ہے. مولا وہ کیا؟ فرمایا یحبوہم, میں ان سے پیار کروں گا, وہ میرے محبوب ہوں گے, وہ میرے محبوب ہوں گے, میں ان کا محب ہوں گا. بولیے, میں ان کا محب ہوں گا, وہ میرے محبوب ہوں گے. میں پہلے رب نے اپنی محبت کا دعویٰ کیا ہے, اگلا سننے والا ہے. فرمایا وَيُحِبُّونَهُ, فقط میں نہیں وہ بھی میرے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے. محترم, اصل میری تقریر کا جو مدعا اصل ہے وہ اب آیا ہے, اب آیا ہے, یہ سننے والا ہے. اے باری تعالیٰ, یہ اتنا بڑا پروٹوکول تو نے اس قوم کو کیوں دیا ہے؟ رب کہتا ہے آگے پڑھنا, ان کا عمل بڑا کمال ہے, ان کا. دوستو اس علاقے کے رہنے والوں اور سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں, اب سنو, رب کہتا ہے اس وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے میں نے ان کو پروٹوکول دیا ہے. تیاری ہے؟ پریشان ہو گئے. میں تو کچھ نہیں پوچھا, میں نے کہا بھی تیاری ہے. تم نام ہی بول لو نا, تو جب اس نے آنا ہے نا انہیں تیاری کروا ہی لینی ہے, اس نے تیاری کروا ہی لینی ہے. تیری میری کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا عمل پڑھ, ان کا عمل مجھے بڑا پسند ہے. تو اگر یہ عمل پسند ہے تو رب خود محبت کر رہا ہے. ان کی محبت جو ہے اس کی بھی رب نے دعویٰ کر دیا, میں ان سے وہ مجھ سے. اس کام کی وجہ سے, اس کام کی وجہ سے. تو محترم, اگر ہم یہ کام کریں گے تو رب ہم سے محبت کرے گا؟ آپ بھی شک ہے؟ بولیے ایک مرتبہ سارے, اگر یہ ہم کام کریں, یہ اگر ہم کام کریں تو یحبوہم, یہ پروٹوکول ہمیں بھی مل جائے گا. نہیں اونچی نہ بولو, ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اگر حواری کو, ماننے والے کو, عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کچھ اس کی امتی دوست کو یہ پروٹوکول ملے تو جو تمام نبیوں کے نبی کا امتی اگر وہ کام کرے تو پروٹوکول نہیں ملے گا.
میں ایک درمیان میں اس بات کو شامل کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں یہ کام بتاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا دوست تھا، بڑا پیار والا تھا، اس کا وصال ہوا تو رب نے فرمایا فرشتوں، اب اس میں گنتی نہیں ہے، ہزاروں تھے، لاکھوں تھے، کروڑوں تھے، اربوں تھے، رب نے فرمایا فرشتوں جو میرے بندے کی روح کا استقبال کرو، میرے بندے کی روح کا استقبال کرو، یہ ہے دولت، یہ کمال دولت ہے، ہیرے ہیں، فرمایا کرو استقبال۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نہ رہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نہ رہا گیا۔ پیغمبر ہو کر عرض کرتے مولا اتنا بڑا پروٹوکول دیا ہے میرے دوست کو، تو کس وجہ سے دیا ہے؟ کیا عمل اس کا جو تجھے پسند آ گیا ہے، جس کی وجہ تو نے فرشتوں کو بھیجا ہے اس کی روح کی استقبال کے لیے؟ تو دوستو ہم ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، جس کی روح کے استقبال کے لیے رب فرشتوں کو بھیجے، پھر اس بندے کا اس کی بارگاہ میں کیا مقام ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں جو قیامت کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باری تعالیٰ صرف اتنا بتا دیں کہ اس نے کام کیا کیا ہے، فرمایا اس کے 5 کام مجھے بڑے پسند آئے۔ کتنے؟ تو آپ بھی تیاری کرو نا، آج سالانہ پروگرام سے یہ پیغام لے کے جاؤ، تیاری کرو۔ رب کہتا کہ پہلا اس کا عمل جو مجھے پسند آیا ہے کہ میرے کسی بندے کے لیے اس کے دل میں کینہ نہیں تھا، میرے کسی بندے کے لیے اس کے دل میں کینہ نہیں تھا۔ نمبر 2، ساری زندگی جو میں دیتا رہا ہوں یہ سخاوت کرتا رہا ہے، سخی بنا رہا ہے۔ نمبر 3، اس نے پوری زندگی میرے کسی بندے کی غیبت نہیں کی ہے، ساری زندگی اس نے کسی سے طمع نہیں کیا ہے، اور آخر میں کمال کر دیا، فرمایا ساری زندگی کسی سے حسد نہیں کیا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں، یاد باتیں رہیں یا نہ رہیں اس کی میرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ تمہیں یاد رہیں یا نہ رہیں، ٹھیک ہے جی۔ کینہ، سخاوت، غیبت، طمع۔ نمبر 5، اب آپ بولیں، حسد۔ کیا اگر عیسیٰ علیہ السلام کہ امتی کے اندر یہ 5 عمل ہوں تو رب پھر ان گنت فرشتوں سے استقبال کروائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ پھر آج تہیہ کر کے نکلو کہ انشاءاللہ ہم دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ 4 ہمارے بھی عمل ہوں گے، پھر انشاءاللہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، تیری 4 پہی جاری ہوگی، ان گنت فرشتے تیرے استقبال کے لیے آئیں گے۔ تو قبر میں جانے سے قبل اگر تیرا استقبال ہو تو پھر جو قبر میں استقبال ہونا تو وہ کمال ہوگا نا۔ اس لیے محترم تیاری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتہ کس عمل کی وجہ سے میں نے ان سے محبت کی ہے؟ بولا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین، اور آگے ہے کہ اعزۃ علی الکافرین، آپنوں کے لیے کیا؟ آپنوں کے لیے نرم دل ہیں، غیروں کے لیے سخت دل ہیں۔ یہ ادا مجھے پسند ہے۔ میں ایک مرتبہ عمرے پر تھا تو میرے اپنے سینکڑوں حافظ قرآن شاگرد ہیں، پوتے شاگرد ہیں، پوتوں کے آگے جناب شاگرد ہیں، علماء ہیں، میرے 7-8 تو میرے شاگرد مفتی بن گئے ہیں، الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، ابھی تک حفظ پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، ابھی تک۔ میں بھی راتوں کو نکلنا ہے، صبح پہنچنا تو کلاس کے اندر بیٹھ جانا۔ رات میرے 3 خطاب تھے، سویا نہیں، راستے میں نیند نہیں آئی، ادھر بھی مولانا صاحب نے سلایا پر نیند نہیں آئی۔ اب واپسی بھی ہے کہ اگر آنکھ لگ جائے تو یہ نہیں کہ پوری ڈائری بھری ہے، پورا 7 پر ہم لے کر شعبہ حفظ میں نہیں چھوڑتا، 40-50 حفظ۔ کیوں کہ قرآن ہے، ہائے ہائے قرآن ہے۔ حضرت علی راوی سکے، حضرت علی راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام میں کہ علی قرآن پڑھا بھی کر، قرآن پڑھایا بھی کر، ہائے ہائے قرآن پڑھا بھی کر، قرآن، میں پوری روایت نہیں پیش کروں گا، فرمایا قرآن پڑھا بھی کر، قرآن پڑھایا بھی کر، تیرے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، بسیدہ ہوں، ذاتی مکان بھی نہ ہو، غربت ہو، لیکن تو قرآن پڑھ اور پڑھا، سن زبان نبوت کا الفاظ۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خانہ کعبے کا طواف ہو رہا ہے 12 مہینے 24 گھنٹے قیامت تک ہوگا، میرا امتی جو قرآن پڑھے
اور قرآن پڑھائے، جب وہ مر کے قبر میں جائے گا، قبر بند ہوگی، دنیا واپس آئے گی، اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک خانہ کعبے کی طواف کی طرح اس کے قبر پر فرشتے مارے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، تو نے قرآن کو معمولی سمجھا ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، یہ بھی نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، ابھی حافظ قرآن، خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، پھر قاری قرآن ہیں، پھر جن کے بچے علماء ہیں۔ ہائے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، اس کے راویات عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب یہ قرآن کا عامل، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، ابھی قبر میں نہیں گیا ہے، رب اس کی قبر سے خود مخاطب ہوتا ہے، خود مخاطب ہوتا ہے۔ قبر فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگاتا جاؤ قبر کو جا کے میرے پیغام دو، نہیں، میں نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ براہ راست قبر سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے قبر، مولا حکم فرمایا تیرے اندر میرا دوست آ رہا ہے، تیرے اندر میرا دوست آ رہا ہے۔ امیری گاڑیوں میں نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے کہا امیری گاڑیوں میں ہے، بنگلے اور کوٹھیوں میں ہے، وزارتوں میں ہے، کارخانے اور فیکٹریوں میں، پلازوں میں ہے، مارکیٹوں میں ہے، میں تو مانوں۔ کیوں؟ کس نے کہا یہ امیری ہے؟ کیونکہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے۔ پتہ نہیں تو نے امیری کس کو سمجھا ہے؟ سونا امیری۔ رب کہتا قبر، مولا حکم فرمایا تیرے اندر میرا دوست آ رہا ہے، میرے قرآن کا حامل آ رہا ہے۔ مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا اس کو کھانا نہیں، اس کے جسم کو کھانا نہیں۔ تو نبی کے زندہ ہونے کا منکر ہو گیا ہے، یہ تو نبی کی امت میں سے غریب گھر کا بچہ حافظ قرآن ہو، اس کے شان یہ ہو کہ رب کے اس کے جسم کو کھانا نہیں۔ آگے سے قبر کہتی مولا میری کیا جرت ہے کہ جس کے سینے میں تیرا کلام اس کے جسم کو چھو بھی جاؤں، اس کے جسم کو چھو بھی جاؤں۔ نہیں محترم، والدین بھی ثواب میں شامل ہے، استاد بھی شامل ہے، بچہ بھی شامل ہے، اور جس نے اس کی تعلیم میں شانہ بشانہ چلا ہے، تعاون کیا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ رب نے کسی کو خالی نہیں رہنے دینا، کسی کو خالی نہیں دینے دینا۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ قرآن پڑھاتے ہوئے اتنے سال گزر گئے، کم کو 35-36 سال حفظ پڑھاتے ہو گئے، خود بھی اپنی منزل پڑھتا رہتا ہوں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس دن عجیب کیفیت تھی۔ توجہ رکھنا کہ جملہ دے رہا ہوں کہ میں اس دن میری روانگی تھی مکہ سے مدینہ المنورہ، فجر کی نماز پڑھی، امام صاحب نے سورۃ فتح کے آخری 2 رکوعوں کو تلاوت کیا، پڑھاتے گزر گئی اتنی زندگی، خود پڑھتے گزر گئی، پر ایک سما تھا، ایک لمحہ تھا کہ جب امام صاحب نے کہا نا محمد الرسول اللہ والذین معاہو، معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ خدا کی قسم میری سوئی اڑ گئی، میری سوئی اڑ گئی۔ حقیقت 18 دن مدینہ المنورہ رہ کر میں واپسی آیا، میری آنکھوں میں آنسو بند نہیں ہو رہے تھے، اور بعد میں کہتا مولا جو تیرے نبی کے ساتھ ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ پھر اپنے گریبان میں جھانکتا، اپنا محاسبہ کرتا بھی کیا تیرے اندر بھی یہ 2 نشانیاں ہیں یا نہیں، یہ 2 علامتیں، یہ 2 فعل ہیں یا نہیں، اپنا فکر پڑ گیا۔ رب کہتا ہے جو تیرے ساتھ ہیں، جو تیرے ساتھی ہیں، پتہ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، رحماء بینہم، جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے نرم دل ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا ہے! اور میں حقیقت ہے اہل علم بیٹھے ہیں، میں واپسی جب پاکستان آیا 15-16 کی بات ہے، جب میں واپسی آیا تو میں نے 7 جمعے اس پر پڑھائے۔ کتنے؟ اس میں پھر صحابہ کرام کی مثالیں دی، پھر ان میں میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی مثالیں دی کہ غیروں کے لیے کتنے سخت رہے اور آپس میں کتنے نرم تھے۔ رب کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ ہے کہ جو تیرے ساتھی ہیں ان کی یہ 2 علامتیں ہیں۔ نمبر 2، رب نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین،
فرمایا یحبہم، فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، وہ میرے محبوب ہے جو غیروں کے لیے سخت ہے، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اب اگلی بات میں کروں گا، یہ باتیں اگلی چھوڑے، بس یہ بھی میں ایک حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیں حدیث پاک کو، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دوستو آج کے بعد جڑ جائیں، مل جائیں، دل سے ہر چیز نکال دیں، لیکن ایک بات میں ضرور کرتا جاؤں، محبت ذاتی غرض کے لیے نہیں کرنی۔ کیا؟ ملاقات بھی کرنی ہے، مصافحہ بھی کرنا ہے، معانقہ بھی کرنا ہے، ملاقات بھی کرنی ہے، آنا جانا بھی ہے، تو ذاتی غرض سے نہیں۔ اب حدیث سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا یہ تو پروٹوکول جو رب نے دیا، یہ تو قرآن مجید میں ہے نا۔ اب میدان حشر ہوگا، ساری دنیا وہاں کھڑی ہوگی، ساری دنیا وہاں کھڑی ہوگی۔ ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون فی اللہ، میری خاطر، کیا؟ میری عظمت کی خاطر، میرے لیے جو آپس میں محبت کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ وہ آج کہاں ہیں؟ میری خاطر، میری عظمت کی خاطر جو آپس میں محبت کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ذلی، یہ ہے پروٹوکول۔ فرمایا وہ جلدی آؤ، جلدی آؤ، جس نے ساری زندگی میری عظمت کی خاطر آپس میں پیار کیا، ان سے رکھا، قربت رکھی، دوریاں ختم کر دی، خلا ختم کر دیے، پردے ختم کر دیے، دیواریں گرا دی، جڑ گئے ہمدردی کی صورت میں، پیار کی صورت میں، خیر خواہی کی صورت میں، میری خاطر، کیا؟ میری خاطر، بدلالی، میری عظمت کی خاطر آج کہاں ہیں؟ آؤ میرے پاس۔ جب وہ آئیں گے فرمایا یوم لا ذل الا ذلی، آج تمہیں کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا، وہ میرے عرش کا سایہ ہے۔ تمہیں میں آج پروٹوکول دے رہا ہوں کہ تم میرے عرش کے سائے کے نیچے چلے جاؤ، ہائے ہائے، تم میرے عرش کے سائے کے نیچے چلے جاؤ۔ حدیث کے لفظ ہیں، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی سے رب نے فرما دیا نا کہ تیرا حساب ہے، تو اس سے بڑا عذاب نہیں ہے، اس سے بڑا، میری طرف دیکھیں وہ بزرگ جا رہے ہیں، کوئی پرابلم بن گئی ہوگی، پریشان نہیں ہونا، توجہ کی حدیث سنا رہا ہوں، کیونکہ آقا علیہ السلام فرمائے میری حدیث وہاں نہیں سنانی جہاں روکو کی توجہ نہ رہے۔ آل حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب آتا ہے نا ما کانا محمد، یہ لفظ آتا ہے نا تو اس وقت کوئی کام نہیں کرنا، اگر تم انگوٹھے چومو گے توجہ تھوڑی سی رب کے کلام سے ہٹ گئی تو یہ رب کے کلام کی بے ادبی ہے۔ رب کے کلام کی کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر اپنے عرش کے سائے میں بٹھائے گا۔ اور اگلی توجہ طلب، بس کیونکہ لنگر سی بھی آ گیا ہے، یہ بھی اشارہ کیونکہ آپ کا قانون بڑا سخت ہے۔ اب میں اگلی حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، توجہ طلب ہے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ تھے، اس کے راوی ابو ہریرہ ہے، رضی فرمایا لو انا عبدین تہابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، قربان نہ جائیں، حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت میں سے دو امتی آپس میں محبت کرتے ہیں، اس کی خاطر پیار کرتے ہیں، قربت ہوتی ہے، اور ایک مشرق میں ہوتا ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، قیامت کو اللہ اپنے دربار میں دونوں کو جمع کر دے گا۔ آگے سنو، یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، اللہ تعالیٰ بشیر سے فرمائے گا بشیر یہ ہے نذیر، اے بشیر یہ ہے نذیر، دونوں کو اکٹھا کرے گا، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، مغرب مشرق والے کو
جمع کر کے فرمائے گا یقول ھذا الذی کنت تحب فی، اے نذیر یہ بشیر ہے جو میری خاطر تیرے ساتھ محبت کرتا تھا، اے بشیر یہ نذیر ہے جو تیرے ساتھ میری خاطر محبت کرتا تھا۔ رب کے فرمائے گا جاؤ آج بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو۔ ہم آخری جملہ دے رہا ہوں، آخری جملہ دے رہا ہوں بس آپ کی اجازت سے، موضوع تو بڑا آگے چلنا تھا لیکن بس ہر موضوع ایک وسیع موضوع ہے، لیکن پیغام محبت دے رہا ہوں، پورے قرآن و سنت کا نچوڑ دے رہا ہوں جو رب کو بھی پسند ہے اس کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائے لیبعثن اللہ اقواما یوم القیامہ فی وجوہہم النور، لفظ بڑے پیارے ہیں، فی وجوہہم النور علی منابر اللؤلؤ، ایک قوم قبروں سے اٹھائی جائے گی، ایک قوم قبروں سے اٹھائی جائے گی، کچھ افراد قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر، قیامت کا دن۔ سنو دوستو، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے فی وجوہہم النور، وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کے چہروں سے نور پھر رہا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، فی وجوہہم النور۔ تو نے محبت پیغام کو دوست کیا سمجھا ہے؟ رب کہتا ہے میں یہی چاہتا ہوں تم جڑ جاؤ، نبی فرماتے ہیں میں یہی چاہتا ہوں کہ تم جڑ جاؤ۔ آج سالانہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تہیہ کر کے جاؤ، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت بھی آ جائے، آج کے بعد جڑ جاؤ، مل جاؤ، قربت ہو جائے۔ تیاری ہے؟ سنو، فی وجوہہم النور، جب وہ قبروں سے نکلیں گے نا، نکلتے ہی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ نور ہوگا۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا علی منابر اللؤلؤ ہے، اور وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھیں گے۔ اور اگلا جملہ سنو، وَيَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، وَيَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ، آج تو غریب کر کیوں نہیں؟ کر یہ عمل اپنی زندگی میں لا، یہ پروٹوکول تمہیں ملے گا۔ اس کو امیری کہتے ہیں، اس کو جاگیرداری کہتے ہیں، اس کو سرمایہ داری کہتے ہیں۔ سنو، وَيَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، اس مرتبے کو دیکھ کر لوگ رشک کریں گے، لیسوا بِأَنبِيَاء وَالشُّهَدَاء، جبکہ یہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، نبی بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے۔ پھر آگے ابو درداء فرماتے ہیں قال فجاسا